जय हिंद साथियों, आज के दी HRS शो के इस एपिसोड में हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं दी चेयरमैन ऑफ शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड द चेयरमैन ऑफ बीदर बेटरमेंट फाउंडेशन जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह सर। अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। आपका हमारे शो पर इस्तकबाल है। शुक्रिया सर, आज हम आपसे बीदर बेटरमेंट फाउंडेशन का जो इंसेप्शन है, जो शुरुआत है, इसके ताल्लुक़ से बात करेंगे और हम चाहेंगे कि ये बात सारे हिंदुस्तान तक पहुँचे कि कैसे बीदर बेटरमेंट फाउंडेशन जो है अपने पॉलिसीज़ के थ्रू पूरी सोसाइटी का रिवाइवल और रिफॉर्मेशन करने में मजबूती के साथ लगा हुआ है। सर, इसकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए, कुछ फलाही काम हम वो शाहीन के बिल्कुल इब्तिदाई के ज़माने से जी यानी 35-36 साल से ही करते आए हैं, लेकिन लॉकडाउन में कुछ तजुर्बात हुए अच्छा। और उस दौरान जो कुछ भी हम यहाँ पे खिदमात किए, कुछ दोस्त अहबाब के ताउन से और एहसास हुआ और मिल के काम करना चाहिए और उसके अच्छे नताइज निकल रहे थे। लॉकडाउन ख़त्म हुआ, कुछ दिन गुज़रे, हम लोग मिलते थे, बैठते थे, आपस में फ़िक्र करते थे और उठकर चले जाते थे। तो ये मैं ख़्याल आए कि गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन वाला मामला ये मुनासिब नहीं है। किसी दिन बैठे और गुफ्तगू हो रही थी, ख़्याल आया कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम कुछ अमलन करना चाहिए, गौर करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इसके लिए बीदर शहर में एक स्लम इलाक़ा है फैज़पुरा जी जहाँ पर 11 मसाजिद हैं। जी तो तय ये हुआ कि चलिए हम रोज़ नमाज मगरिब किसी एक मस्जिद में पढ़ेंगे। अच्छा। और पहले से इत्तला कर देंगे लोगों को कि हम आ रहे हैं, जो भी मुसल्मान वहाँ रहेंगे उनके साथ बैठेंगे, कोई तख़ीर वगैरह नहीं होगी। बस उनसे ये पूछेंगे कि भाई इस मस्जिद के इलाक़े के मसाइल क्या हैं, जी इस मस्जिद के इलाक़े में रहने वाले मुसलमानों के या इस इलाक़े के मसाइल क्या हैं, वो नोट करेंगे। जी खूबियाँ क्या हैं और ख़राबियाँ क्या हैं, कमज़ोरियाँ क्या हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 11 दिन तक मुसलसल ये काम हुआ। पहुँचे और वहाँ पर हम मालूम करना चाह रहे थे कोई भीख मांगने पर मजबूर है क्या, स्लम इलाक़ा है। तो पता चला कि ये बड़ा मसला नहीं है। जी बड़ा मसला वो संग की बीमारी, जी हमारी ख़वातीन जो सूद पर पैसा लेते हैं और गैर ज़रूरी कामों के लिए, बर्थडे के लिए ले रहे हैं, किसी की शादी है उसमें जाने के लिए संग से पैसा ले रहे हैं, जी शादी के लिए ले रहे हैं, फजूल खर्चियों के लिए ले रहे हैं और उस दलदल में फंस जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा मसला हम वहाँ पर देखे। दूसरा मसला, बच्चे हैं गुटखा और दीगर नशावर चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो दूसरा मसला देखे। और कुछ बच्चे तालीम छोड़कर घूम फिर रहे हैं और कुछ मजदूरियाँ कर रहे हैं। जी तो हम ये तफसीलात लेकर हमारे सारे साथी बैठे और इस दौरान एहसास हुआ कि हमको मस्जिद को मरकज़ बनाकर काम करना है। जी यकीनन मस्जिद नबवी का मॉडल बनाना है। बस। और मस्जिदें सिर्फ इबादत के लिए नहीं होती, मस्जिदें इबादत के साथ साथ दावत के मराकिज़ हैं, जी उसके साथ साथ तालीम और तरबियत के मराकिज़ हैं और सारे खैर के काम मस्जिद के ज़रिए होना चाहिए, चैरिटी का काम मस्जिद के ज़रिए होना चाहिए। जी ये एहसास हमको हुआ। जी तो हम सर्वे करे, बीदर में 137 मसाजिद हैं, तो मसाजिद को क्लस्टर्स में तकसीम करे। अच्छा। 12 क्लस्टर्स में, और इत्तफाकन वो हर क्लस्टर से एक साथी को लिए और एक ट्रस्ट बनाए और ट्रस्ट का नाम रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, बीदर बेटरमेंट फाउंडेशन नाम से एक ट्रस्ट बनाए, इसको रजिस्टर कर दिए। अच्छा। और मस्जिदों को मरकज़ बना के खैर के काम करने का एक एहसास बड़ा हमको। तो वो हम सबसे पहला काम जो करें, आओ सदक़े को ढाल बनाएं। अच्छा, माशाअल्लाह। ये ख्याल लॉकडाउन में आया था। देखिए, लॉकडाउन में जो बेबसी थी और सिक्योरिटी की कोई गुंजाइश नहीं थी, तो अल्लाह का वादा है, सदका बेहतरीन ढाल है,
مصیبتوں سے، بلیات سے، حادثات سے بچنے کے لیے بہترین ڈھال ہے صفحہ، اس میں کوئی شک نہیں. بے شک. تو ہم گھروں کو، علاقوں کو، شہر کو محفوظ کر سکتے ہیں اگر سارے کے سارے لوگ صفحہ نکالے بن جائے. جی. تو اس کے لیے بڑی محنت ہوئی، ڈیزائننگ ہوئی، ڈبے بنائے گئے، لاک منگائے گئے، 6000 گھروں میں ڈبے رکھنے کا مشورہ ہوا، بینک اکاؤنٹ اوپن ہوا اور گھروں میں ڈبے رکھے. اب اس کی وصولی کے لیے 12 کلسٹر ہیں، تو ہم 12 سیوا کیندرا کے نام سے آفیسز شروع کرے. ساتھ ہی ساتھ ایک سروس سینٹر، 12 سروس سینٹرز، سیوا کیندر. تو 9 بنا لیے، پھر بعد میں 2 کلسٹر کے لیے کر لیے، فل ٹائم اسٹاف رکھے اور ہر کلسٹر، ہر سیوا کیندرا میں کمپیوٹر، انٹرنیٹ، پرنٹر سارے چیزیں رکھ کے سارے سروسز دینا شروع کرے. سوری ٹو انٹرپٹ یو، یہ لائک کرناٹکا ون ایک جیسے آفس ہوتی ہے، سارے آن لائن پروگرامز وہاں سے بلز بھی بھر سکتے ہیں، راشن کارڈ، آدھار کارڈ. تو یہ ویسا سینٹر، پورا ڈیجیٹلائز سینٹر بنایا گیا. ویسا ایک آتھرائز کرناٹکا ون کا سینٹر بھی ہم لیے ہیں. اچھا. اور ہمارے کلسٹر نمبر 2 میں وہ کام کر رہا ہے. اس کے علاوہ باقی سینٹر جو ہے وہی سروسز جو ہماری کیپیسٹی میں ہیں، فری آف چارجز ہم پورے مسلمانان بیدر کو، بلکہ دیگر لوگوں کو بھی، ہمارے برادران وطن کو بھی یہ سروسز ہمارے سیوا کیندرا سے دے رہے ہیں. جی. تو اس میں جو سروسز میں کام کرنے والے ہیں یہ سارے پیڈ سٹاف ہے؟ پیڈ اسٹاف ہے، اور یہ سارے خرچے ٹرسٹیان اپنے طرف سے کنٹریبیوٹ کر کے یہ سارے خرچے کر رہے ہیں. اور وہ جو صدقے کے ڈبے کا کلیکشن ہے تو اس کو بھی کمپیوٹرائز کر دیے ہیں سارا. ہر ڈبے پہ کوڈ نمبر ہے، وہ کون سے مسجد کے علاقے کا ہے، کون سے کلسٹر کا ہے، اور اس کا سیریل نمبر ہے. اور اس کے اوپر ایک QR کوڈ ہے. QR کوڈ اسکین کر لیے تو وہ گھر کس کے گھر کا ہے، کیا نام ہے، کون سے صاحب پاس رکھے ہیں، رکھنے کی ڈیٹ کیا ہے، سارا آ جائے گا. اور وہ کلیکشن کے لیے ایک تھرمل پرنٹر ہے، اس کے ساتھ ہمارے والنٹر گھر جاتے ہیں. اسی وقت گھر جاتے ہیں، ہر 2 مہینے میں 1 مرتبہ جانا طے ہوا ہے. اچھا. اور جا کر گھر کے مالک کے سامنے اس کو کھولیں گے، فون کر کے اطلاع کر کے جائیں گے، کھول کے کاؤنٹ کریں گے، اور اسی وقت ایک ریسیپٹ وہیں پہ جنریٹ کر کے ریسیپٹ دے دیں گے. ایک SMS بھی جائے گا ان کو، اور یہ ریسیپٹ بھی جائے گی، اور ہیڈ آفس میں اکاؤنٹ میں آ جائے گا کہ فلاں گھر سے اتنا پیسہ جمع ہوا. اور شام میں یہ پیسہ یا دوسرے دن یہ پیسہ بینک میں جمع کر دیتے ہیں. یہ پیسے کا استعمال ہم خالصتاً مستحقین کو کٹ پہنچانے میں، دوائیوں کے لیے، ہنگامی حالات میں کسی کا گھر بارش میں گر گیا تو اس کی دیوار بنانے کے لیے، اس طرح سے ماشاءاللہ یہ پیسے کا استعمال ہو رہا ہے. یہ کام اچھا چلا، لوگ اس کو پسند کرے ہیں. ابھی اس کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں، کیونکہ ہمارا ٹارگٹ تھا کہ مسجد کو مرکز بنا کے خدمت کا کام کریں، خیر کا کام کریں، مسجد کے ذریعے برائیاں ختم ہو جائیں. جی. علاقے کی مسجد کے ذریعے برائیاں ختم ہو جائے اور مسجد کے ذریعے بھلائیوں کو عام کرنا ہے. یہ مسجد جو ہے ہمارا مرکز ہے. تو ایک کے بعد دیگر جو بھی جو ہے بعد اس وقت محسوس ہوئی، ہم ایکٹیویٹیز کرنا شروع کرے. کسی دن ہمارے ایک ساتھی مسجد سے فون کرے رمضان میں کہ یہ ہمارے مسجد کے چادر کو دھلانے کا کوئی انتظام ہو سکتا ہے کیا؟ تو میں بتایا کہ یہ ہم کل بات کریں گے آپ سے انشاءاللہ. پھر دوسرے دن ہم مشورہ کر لے کے طے کر لیے چلیے بھی تمام شہر بیدر کے 137 مساجد کے چادر کو DVF دھو کر آئرن کر کے واپس پہنچائے گا. بس ایک فون ہو جائے. ماشاءاللہ 1 سال سے زائد ہو گیا، بیدر کے سارے مساجد کے چادر وائٹ چادر جو ہے ایسا ہو کر دے رہے ہیں. پھر دن خیال آیا کہ بھئی یہ مساجد میں ٹوائلٹ سے فارغ ہو کے آنے کے بعد وہ ہینڈ واش کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا، کوئی سوپ وہاں پہ نہیں رکھا جاتا. تو ہم ہینڈ واش کا لیکوڈ اور ڈسپنسر کے ساتھ ہر مسجد میں رکھ دیے، اور وہ ری فلنگ جو ہے لیکوڈ کی مسلسل چالو ہے ماشاءاللہ. یہ 2 سال سے یہ سلسلہ جاری ہے. یہ بھی ایک سروس ہے. اور ایک ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو، شاہین کے اسٹوڈنٹس کو کچھ خدمت خلق کا کام کرانا ایک ہمارا انکریج کر رہے ہیں، پلان ہوتا ہے. تو اب ہم یہ طے کیے ہیں ہر سال رمضان شروع ہونے سے ایک 10-15 دن پہلے ہمارے اسٹوڈنٹس کو ہم تیار کر کے بھیجتے ہیں. ہر مسجد میں 5 طلبہ جاتے ہیں ایک ٹیچر کے ساتھ،
وہ جو ٹوائلٹ ہوتے ہیں مسجد کے اس کو پوری اچھی طریقے سے صاف کر کے دھو کر ساری مسجد کو صاف کر کے دھو کر آتے ہیں. اور یہ بچے جانے سے پہلے 8-10 دن پہلے خود اپنے پاکٹ منی سے کلیکشن کر کے حیدرآباد سے سامان منگا لیتے ہیں, کٹ, بکیٹ, جگ, مگ اور سارے لیکوڈ کیمیکل, جھاڑو وغیرہ جی لا کے ساتھ میں لے جاتے ہیں. پورا صفائی کر کے یہ امام صاحب کو دے کے آتے ہیں. ایک دن مشورے میں گفتگو ہوئی کہ یہ گھروں میں رکھے ہوئے پرانے کپڑے قابل استعمال ضائع ہو رہے ہیں. جی ہاں کسی کے ساتھ گفتگو میں یہ الفاظ نکلے تو فوری ہمارا خیال آیا, اور رمضان تھا, رمضان میں تراویح کے بعد ایک چھوٹا سا ویڈیو 2 منٹ کا بنا کے وہ ہمارے ویڈیوگرافر رات ہی میں اس کو شیئر کر دیے. جی کہ اس میں یہ تھا کہ کل جمعہ کے موقع پر آپ حضرات جہاں کہیں بھی نماز جمعہ پڑھتے ہیں اپنے گھر کے قابل استعمال کپڑے جو استعمال میں نہیں ہیں جی وہ لے کر مسجد پہنچیے. ہمارے والنٹرس وہاں پہ موجود رہیں گے اور وہ کپڑے لے کر ہم دھو کر آئرن کر کر مستحقین تک پہنچائیں گے. الحمدللہ 8,000 پیر صرف اور صرف 6-7 گھنٹے 8 گھنٹے کے وقفے میں جو وائرل ہوا جمع ہوئے, اور اس کو ہم بڑے سلیقے سے دیے. یہ 3 سال سے بیدر بیٹرمنٹ فاؤنڈیشن کے انڈر میں یہ سلسلہ جاری ہے ماشاءاللہ. پھر ہمارے جیسا کہ ٹارگٹ ہیں, بیدر کو بگر فری بنانا ہے, بیدر کو ہائیڈریٹ فری بنانا ہے, بیدر کو ڈرگ فری بنانا ہے, اور بیدر کو پاورٹی فری بنانا ہے. تو اس سلسلے میں گزشتہ 2 سال سے ہم رمضان میں تمام مساجد میں برادران وطن کے لیے دعوت افطار کو منعقد کرنے کا سلسلہ جاری کیے ہیں. اور BBF کی طرف سے 50 مساجد میں یہ کام ہوا ہے, اور دیگر تنظیمیں ملا کے الحمدللہ 80 مساجد میں مسجد کے علاقے میں رہنے والے ہمارے غیر مسلم بھائی ان سے مل کر ان کو بلا کر ممبر کے قریب بٹھا کر مختصر سی گفتگو بھائی چارگی کی کر کے ساتھ میں افطار کرنے کا یہ 2 سال سے سلسلہ چل رہا ہے. اور اس میں کئی لوگ بتائے کہ ہم 40 سال سے مسجد کے سامنے جاتے تھے, ہم کو پلٹ کے دیکھنے کی بھی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہوتی تھی, ہم اندر آ رہے ہیں, آج ہم کو خوشی ہو رہی ہے. ان کے ریئیکشن یہ ہیں, ارے یہاں تو اوپننس ہے, یہاں تو کھلاپن ہے, اوپننس ہے, یہاں پہ تو صفائی ہے, یہ تو روشن ہے. یہ تصور ان کو نہیں تھا, ان کو کچھ تصور کچھ الگ ہی تھا. وہ بڑی محنتیں کر کے زہر پھیلایا گیا ہے ذہنوں میں. ہاں, وہ شاید اندھیرے ہوں گے, گلیاں ہوں گے, جی جی وغیرہ, اور ان کا ایک تصور تھا. یہ سارا ایک محبت کا دسترخوان بچھا کے آپ کھلا رہے ہیں, ممبر کے قریب بٹھا محبت کر رہے ہیں. یہ بھی ایک اچھا کام ہے الحمدللہ. دعوت افطار کا یہ سلسلہ BBF کے ذریعے چل رہا ہے. اس کے علاوہ بھی کام ہے, جو میجر کام جو چل رہا ہے ماشاءاللہ, اس کا میں ذکر کروں گا. جی آؤ نماز پڑھیں, ہمارے ساتھی یہاں ہیں جی, وہ بھی آپ کو اس کے تفصیلات بنائیں گے. خیال آیا آؤ نماز پڑھیں. یہ نوجوانوں کو, بچوں کو, خاص طور پہ 10 سال کے بعد کے بچوں کو نماز کی طرف راغب کریں گے. ضرور. تو گفتگو میں طے ہوا کہ بھئی کچھ انعامات بھی دیں گے. وہ ترکی میں ایک سائیکل دیتے ہیں, سنے ہیں. بیدر میں بھی 2 لوگ جو ہے کوشش کر رہے تھے. بیدر میں ایک بہت ہی مضبوط تنظیم ہے ماشاءاللہ, بڑا کام کر رہے ہیں علماء اکرام کی سرپرستی میں, دعوت اللہ کی جانب سے. وہ لوگ کوشش کر رہے تھے, اور بھی 2 لوگ کوشش کر رہے تھے. 1-2 سائیکل بچوں کو انعام پہ بھی دیے بھی وہ لوگ. تو خیال آیا کیوں نہ اس کو بڑے پیمانے پہ کیا جائے, ہر مسجد میں یہ تحریک چلائی جائے. تو اس کے لیے ہم ایک ایپ بنا لیے. اچھا, گلبگے میں ہمارے سافٹ ویئر ڈیولپر ہیں جی, ان کے ذریعے ایک ایپ بنا دیے کہ بچوں کا رجسٹریشن ہوگا پہلے. اوکے. اسکول میں جا کے, مسجد میں, گھروں میں تشکیل دے کے, گلی گلی گھوم کے بچوں کا رجسٹریشن کرے ایپ کے ذریعے. تقریباً 8,000 بچوں کا رجسٹریشن ہوا. ماشاءاللہ. ہاں, اب سوال آیا کہ اس کے صبح میں اٹینڈنس کیسا لیں گے. وہ ایپ کے ذریعے, موبائل کے ذریعے جسٹ فیس اسکین کر لیے اٹینڈنس ہو جائے گی. سافٹ ویئر بن گیا. کون کریں گے؟ تو والنٹرس چاہیے. تو والنٹرس کو کے لیے ہم تشکیل دیے, اعلان کیے. پھر والنٹرس کے لیے بھی پرائزز رکھے اور اسٹوڈنٹس کے لیے بھی پرائزز رکھے. اچھا, جو پڑھنے والے بچے ہیں ان کے لیے ماشاءاللہ بڑے پرائزز رکھے.
40 दिन में एक मरतबा उनको सर्टिफिकेट देंगे, छोटे मोटे प्राइजेस देंगे, मस्जिद में जलसा होगा, फूल पहनाएंगे, माशाल्लाह। जलसा होगा, मस्जिद की सतह पर होगा वो। तो हर 40 दिन को एक जलसा होगा। तो हम ये बताए थे कि 40 दिन के 9 जो है सेशंस होंगे, 9 चिल्ले होंगे। अच्छा, और उसके बाद शहरी तौर पर एक बड़ा ड्रा करके बड़ा प्रोग्राम होगा, और मस्जिद सतह पर भी ये 9 सेशंस होने के बाद एक प्रोग्राम होगा। अच्छा, तो मस्जिद सतह पर हम ये ऐलान किए थे कि मस्जिद सतह में जितने होंगे उनका ड्रा करके एक बच्चे को साइकिल देंगे, एक बच्चे को एक इलेक्ट्रॉनिक वॉच देंगे, दूसरा प्राइस, तीसरा प्राइस एक शूज़ देंगे, 1000 रुपीज़ का शूज़ देंगे या कैश देंगे, ये ऐलान करें। फिर साल भर का यानी 9 सेशंस मुकम्मल होने के बाद शहरी सतह पे इनामात होंगे, वो ड्रा के ज़रिए 10 बच्चों को उम्र को भेजेंगे। अच्छा, माशाल्लाह। फिर 10 बच्चों को साइकिल देंगे, फिर 10 बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक वॉच देंगे, फिर 10 बच्चों को शूज़ देंगे, ये ऐलान करेगा। फिर साथ ही साथ वॉलंटियर्स को और 100 बच्चों को पासपोर्ट बना के देंगे। ये स्टूडेंट के लिए बात सबके होगी। अलावा भी ये इसके अलावा फिर वॉलंटियर्स के लिए हम करें कि 10 लोगों को उम्रे को भेजेंगे, अच्छा, माशाल्लाह। जो 70% एक चिल्ले का 70% टारगेट उनके ज़रिए अटेंडेंस जिम्मेदारियों को पूरा करें। 70% अगर अटेंडेंस ले लेंगे। भाई एक मस्जिद में एक वॉलंटियर नहीं है, 2-2 3-3 है, वो सबको मौका मिलना चाहिए, जी, तो शौक से रखे। और वॉलंटियर को, उस मस्जिद के वॉलंटियर को उसी मस्जिद में अटेंडेंस लेने की गुंजाइश है, एक्सेस उनका उतना ही दिए हैं। लेकिन इमाम साहब को किसी भी मस्जिद से बच्चा आ जाएगा तो वो अटेंडेंस ले सकते हैं। बच्चा नानी के घर पे आता है जी, या और कहीं जाता है तो महल्ले में, यहाँ तक भी कर दिए हम, बच्चा कहीं शहर से बाहर गया तो पेरेंट के ज़रिए फ़ोन करा देना इमाम साहब को, नमाज़ पढ़ते हुए व्हाट्सअप कर देना फ़ोटो, तो यहाँ अटेंडेंस डाल दी जाएगी। बच्चे हॉस्पिटल में बेड पे नमाज़ पढ़ते हुए भी फ़ोटो डाल दी माशाल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह। तो वॉलंटियर्स को भी हम 10 वॉलंटियर्स को भी उम्रे को भेजने का ऐलान करें, और 1000 वॉलंटियर्स को पासपोर्ट बनाकर देने का वादा करें। ये माशाल्लाह अभी आज पूरे 1 साल कंप्लीट हो गया। 9 चिल्ले मुकम्मल हुए हैं, 1 साल हो गया है, जी, माशाल्लाह। और अभी वो प्रोसेस चल रहा है। 3 दिन 4 दिन के बाद मस्जिद वारी जो है, हर मस्जिद में प्रोग्राम होगा ये। अच्छा, माशाल्लाह। पहले हम मस्जिद वारी करें, फिर क्लस्टर वाइज भी करे, 2 बड़े प्रोग्राम शहरी सतह पे भी कर दिए। वो हर 40 दिन को सर्टिफिकेट देना और कुछ छोटा मोटा इनाम देना, तरगीब के लिए वो सिलसिला चला। अब इंशाल्लाह मस्जिद वारी, हर मस्जिद में साइकिल का प्रोग्राम होगा, बड़े पैमाने पे लोग, सदर, सेक्रेटरी, महल्ले के बुजुर्ग, पेरेंट्स जमा होंगे, बच्चों की हिम्मत अफजाई होगी। फिर उसके बाद में इंशाल्लाह 1-1.5 महीने के अंदर अंदर शहरी सतह पर जो इनामात देंगे, ये बहुत आसानी से वो सिस्टम के ज़रिए हो गया है। ये प्रोग्राम को माशाल्लाह कई लोग हैदराबाद में भी जो है कोशिश कर रहे हैं। ये ऐप तैयार है, ये हम मुल्क भर में किसी को भी जो है देने, एक्सपेंड करने के लिए तैयार हैं। ये अच्छा चल रहा है माशाल्लाह, अल्लाह का बड़ा फजल हुआ। इसके अलावा एक और मेजर काम जो हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हुआ है, वो ये कि बीदर में तकरीबन 56 मसाजिद में हेल्थ कैंप, फ्री हेल्थ कैंप रख रहे हैं। यानी एक टीम बना ली है पूरी मुकम्मल। सुबह फजर के बाद एक हेल्थ कैंप है एक मस्जिद में, फिर मगरिब के बाद एक मस्जिद में एक हेल्थ कैंप है। इसमें हमारा फोकस है वो लोग जो टेस्ट वगैरह करने के आदी नहीं हैं, तो उनको फ्री शुगर टेस्ट है, ब्लड प्रेशर चेक करना है, थायराइड का टेस्ट है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट फ्री कर रहे हैं, और कुछ मेडिसिन भी दे रहे हैं, और कंसल्टेंट के पास फ्री देखने के लिए वो रेफ़र भी कर रहे हैं। और अपने हमारे एक छोटा सा क्लिनिक है, वहाँ आकर भी मज़ीद तफसीलात उनके चेक करने के लिए भी मौक़े हैं। यहाँ तक ECG भी हम वैन में रख लेके वहाँ पे ये काम करा रहे हैं। ये तकरीबन 150 कैंप अभी हो गए। ये रमज़ान की इब्तिदा में हम शुरू किए थे, ये चल रहा है, रोज़ 2 कैंप हैं। इसमें ख़ास बात यह है, हम फोकस कर रहे हैं और इनवाइट कर रहे हैं उस मस्जिद में रहने वाले बरादरान वतन को इनवाइट कर रहे हैं, आइए फ़ायदा उठाइए। मस्जिद में हमारे बरादरान वतन मर्द व ख़वातीन आकर अपना फ्री हेल्थ चेकअप करा रहे हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह एक सेटअप चला है।
یہ چل رہا ہے. اس کو یہ خرچ بھی کہیں وہ ڈبے سے نہیں لے رہے, کسی سے نہیں لے رہے, ہم ٹرسٹیان کچھ آپس میں اس پہ کنٹریبیوٹ کر کے خرچ کر رہے ہیں. یہ پروگرام بھی ایک بڑا پروگرام اللہ کے فضل سے چل رہا ہے. اس کے علاوہ 1 ایکڑ لینڈ لے کے ایسے لوگوں کے لیے رکھے ہیں قبرستان کے لیے جو جہاں پر کسی کو انتظام نہیں ہو رہا, لاوارث ہیں, ایسے لوگوں کے لیے. پھر ہمارے کلسٹرز کی آفیسز میں سیوا کیندرانی کفن کا انتظام ہے. کفن جو ہے بالکل واجبی ریٹ پہ دے رہے ہیں. تو یہ بھی ایک ایڈیشنل کام ماشاءاللہ BBF کے ذریعے ہو رہا ہے. اور وہ مہم جو پرسنل لا بورڈ کی طرف سے بھی ہم کو ہدایت تھی اور ہم بیدر میں بھی کوشش کر رہے تھے, 15 سال سے ہم کوشش کر رہے ہیں, ایک پروگرام چلا رہے ہیں اور ہمارے BBF کے ذریعے اس کے لیے کوشش کرے آؤ نکاح کو آسان بنائیں. شادیوں میں جو فضول خرچی ہو رہی ہے اس کے طرف توجہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں, لوگوں کو احساس دلا رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں حدیث پاک کا مفہوم ہے بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو. لوگ جو ہے آرزویں کر رہے ہیں 4 سال سے 5 سال سے 6 مہینے سے 1 سال سے آرزو کر رہے ہیں کہ شادی کریں گے ہم اور اللہ اس کے رسول کو ناراض کریں گے. صحیح کہا. حدیث پاک کی مخالفت کریں گے, سنت کی مخالفت کریں گے. ہماری بچی کی شادی میں کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہیے. پھپھو کی خالہ کی مرضی کی ہو جائے لیکن اللہ اس کے رسول ناراض ہو جائیں, اس کی طرف دھیان نہیں ہے. تو ایک مزاج بنانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں کہیں فضول خرچی ہو, جہاں کہیں سنت کے خلاف ورزی ہو, ایسے عمل کو دیکھ کر شدید ناپسندیدگی کا اظہار کرنا ہے. ہم عوام سے اپیل کر رہے ہیں اور جہاں کہیں بھی سنت کے مطابق کام ہو رہا ہے تو اس کو بھرپور تائید و ستائش کرنا چاہیے اور نکاح کے دن کے کھانے کا بائیکاٹ کرنا. سر یہ جو ہمارا پروگرام ہے چینج میکرز کے نام سے 2025 کو ہونے جا رہا ہے, تھوڑا اس کے بارے میں بھی ہماری آڈینس کو بتاتے چلیں. دیکھیے ہم ایک دوسرے سیکھنے کا مزاج ہمیں ہونا چاہیے. جی. گلبرگہ میں کیا اچھے کام ہو رہے ہیں جی اس کو ہم سیکھ کر بیدر میں کریں. جی. اس طرح سے ہماری خواہش ہے کہ کم سے کم کرناٹکا کے تمام اضلاع کے ایکٹیو NGOs کی کارکردگی کیا ہے. اوکے. ہر ڈسٹرکٹ سے 1 یا زیادہ سے زیادہ 2 NGOs جو وہاں پہ اچھا کام کریں ان کو بلائیں. ایک 2 روزہ پروگرام ہوگا انشاءاللہ. اچھا. اور چینج میکر کانفرنس کے نام سے شاہین نگر شاہین کیمپس میں 2 روزہ پروگرام ہوگا اور ہم سکسیس سٹوریز ایک دوسرے کے سنیں گے اور کچھ میسیج یہاں سے لے کے جائیں گے اور اپنے اپنے علاقے میں کام کریں گے. اور کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا, یہ بات کو رکھنا ہے. ہم پورے اسکول کے بچوں کو بکس نہیں دے سکتے, ایک بچے کو دے دو. ہم سارے علاقے سے ڈرگس فری نہیں کر سکتے تو 2 بچوں کو گٹکے سے بچا لو. صحیح بات. ہم ڈسپلن نہیں لا سکتے سارے بچوں کو, تو ٹھیک ہے 2-3 بچوں کو سمجھا لے کہ بیٹا رات میں 12-2 بجے تک پھرنا مناسب نہیں ہے, 8 بجے کے بعد گھر کے باہر مت نکلیے. ایک بچے کو سمجھا لو تو کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا. بالکل. اور ہر وہ خیال جو اچھا خیال جو اللہ کی جانب سے ذہن میں آتا ہے وہ ایک امانت ہے, اللہ کی دی ہوئی ایک امانت ہے. جو بھی اچھے خیالات آتے ہیں اس پہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھ کر محنتیں کریں اور کام کرنے والوں کو اللہ کام کے مواقع دیتا ہے. محنت کرنے والوں کو محنت کے مواقع ملتے ہیں. میں ہمارے اسٹوڈنٹس کو بتاتا ہوں جی آپ محنت کیجئے, خوب محنت کیجئے. آپ ڈسٹرکٹ سرجن بنیں گے تو زیادہ محنت کریں گے, آپ کلکٹر بنیں گے آرام ملے گا, محنت کا موقع ملے گا. محنت کرنے والوں کو محنت کے موقع ملتے ہیں, کام کرنے والوں کو کام کے راستے کھلتے ہیں. یہ اصول ہے, یہ فطرت ہے. تو اللہ جو بھی ذہن میں اچھی بات ڈالتا ہے اس کے اوپر محنت کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے.
سر اب جو بھی لوگ جو ہے نا فکر تو رکھتے ہیں، بہت سارے لوگ، بہت سارے نوجوان گریجویٹس یا جو لوگ کام کر رہے ہیں آئی ٹی کمپنیز میں ہیں، سب کی کہیں نہ کہیں یہ ہے کہ سوسائٹی میں ہونے والے ایشوز، پرابلمس، ہر چیز پہ سب کی نظر. تو اب جن لوگوں تک بی بی ایف کے یہ پالیسیز، سکسیسفل سٹوریز، جو چینجز آپ لوگ لا رہے ہیں، یہ جب پہنچ رہی ہیں تو کئی لوگوں کا خیال آتا ہے کہ یار یہ تو یہ لوگ کر رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ تو ایسے لوگ کیا کریں؟ دیکھیے، سب سے بڑا کام آج جو ہم سب کو کرنا ہے، میری نظر میں سب سے بڑا کام ہے اپنے نیتوں کی حفاظت کرنا، جی کیونکہ سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اور میں ذکر کرتا ہوں، بے غرض ہو جاؤ، بے پناہ ہو جاؤ گے. بے غرض ہو جاؤ، بے پناہ بے پناہ ہو جاؤ گے. بے غرض ہو کے کام کرو، پھر کام میں برکت دیکھو آپ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، 50 راستے کھلتے ہیں، 50 راستے کھلتے ہیں. بی بی ایف کی چھوٹی سی کوششوں کے نتیجے میں ایک سسٹم بنا ہے، اور بیدر کی عوام کا میں شکر گزار ہوں. وہ بی بی ایف پر بڑا اعتماد رکھتے ہیں، بڑا اعتماد رکھتے ہیں، اور سب کا سپورٹ حاصل ہے. علماء کا، نوجوانوں کا، مساجد کے ذمہ داروں کا سپورٹ حاصل ہے. اور ملک بھر سے وہ تمام حضرات جو کچھ بھی بی بی ایف کے تعلق سے معلومات کرنا چاہتے ہیں، وہ ہماری ویب سائٹ BeetharBettermentFoundation.org پر وزٹ کریں، اور ہمارے اسکرین پہ دیے ہوئے نمبر پر فون کریں. ہمارے ذمہ دار کسی بھی وقت آپ کو گائیڈ کرنے، رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہیں. بلکہ میں مدعو بھی کرنا چاہوں گا کہ آئیے، تفصیلات دیکھیے. ہم آپ سے کچھ سیکھنا چاہیں گے، اور ہمارے جو بھی چھوٹے موٹے کام ہو رہے ہیں آپ کو دکھائیں گے کہ کام پھیلے، تبدیلی آئے، مسجد کے ذریعے تبدیلی آئے. بالکل، مسجد کے ذریعے تبدیلی آئے، اور نسلوں کو بنانے میں ہمارا اپنا کنٹریبیوشن ہو. نسلوں کو مسجد سے جوڑیں، اور وہی نسل آج بچ سکتی ہے، بچی ہوئی ہے، جو مسجدوں سے جڑی ہوئی ہے. جڑی ہوئی. تو اس کے لیے کوششیں ہونا چاہیے. ایک آخر سوال سر، اور یہ میرا ذاتی بھی ہے، کہ وہ اصول زندگی جو آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی کہانی میں کامیابی کے لیے دیے. جی، میں ابھی جو ذکر کیا، ہر اچھے خیال کو خواہش میں بدلنا، جی خیال کو خواہش میں بدلنا، اور اس پہ سخت محنت کرنا، اور جو بھی نتائج اس میں آئیں گے اس میں اللہ کا شکر ادا کرنا. یہ جو ہے میں محسوس کیا ہوں، جب بھی جو بھی خیال آیا، ایک لفظ کسی کا سنا، اس کے ذریعے ایک تحریک شروع ہوئی. ایک خیال آیا، اور اچھا خیال اللہ کی طرف سے آیا، اس پہ پوری طاقت لگا دیا، ہر چیز کو چھوڑ دیا، اور آج شاہین کی شکل میں الحمدللہ اللہ کام کرنے کا موقع دے رہا ہے. بس ایک خیال وہ یہ کہ میں اپنے چھوٹے بھائی کے لیے خواہش کر رہا تھا کہ ان کو اچھا پڑھاؤں. ساری کوششوں کے باوجود، خرچ کے باوجود، وقت دینے کے باوجود، فکر کرنے کے باوجود بھی وہ ڈراپ آؤٹ ہو گئے. اور مجھے احساس ہوا کہ ہم اتنا سب کچھ کر رہے ہیں تو بچے کا یہ حال ہے. کئی لوگ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے، ان کا کیا ہوگا؟ بالکل. کیوں نہ سب کے لیے کچھ کیا جائے، ایک اسکول شروع کیا جائے. اور آج الحمدللہ بس ایک خیال. تو الحمدللہ خیال کو خواہش میں بدلنا ہے، اور اس کے لیے سخت محنت کرنا. آپ کا بہت بہت شکریہ دی ایچ آر ایس شو پر ان تفصیلات کو دینے کے لیے. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پالیسیز اور بیدر بیٹرمنٹ فاؤنڈیشن کے یہ کام تمام ہندوستان کے لوگوں تک پہنچے. بالخصوص ہماری کمیونٹی والے ان سب چیزوں کو جو ہے ایک عزم کی طرح لے کر اٹھیں، اور پھر ہمارے دیش کے حالات ضرور بدلیں گے. اور ہم امید کرتے ہیں اور دعائیں بھی کرتے ہیں آپ کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو صحت اور عافیت سے رکھے. اور جتنا ہو سکتا ہے اتنا ہر وہ شخص جو فکر رکھتا ہے وہ اسٹڈی کرے. اس طریقے کے جو بیدر بیٹرمنٹ فاؤنڈیشن کے جیسے جو این جی اوز ہیں جو کام کر رہے ہیں، ان کے پالیسیز کو دیکھیں. تھوڑا سا ٹائم باتوں سے نکل کر ایکشن میں بھی لگانا ضروری ہے. ہم تھوڑا سا اگر یہ اسٹڈی کریں گے،
اپنی کیپیسٹی میں ایک دو دوستوں کو لے کر جو بھی آپ شروع کر سکتے ہیں اپنی جگہ شروع کریے اور وہ تبدیلی بڑی ہوتی جائے گی. السلام علیکم اللہ وبرکاتہ. آج ہمارے ساتھ ہیں محمد طاہا کلیم اللہ, ایکسپیرینس فارماسسٹ اینڈ ٹریجرر فار بیدر بیٹرمنٹ فاؤنڈیشن. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا استقبال ہے ہمارے DHRS شو پر. سر, یہ آؤ صدقے کو ڈھال بنائیں, یہ پالیسی کیسے انیشیٹ ہوئی, اس کے کیا اقدامات ہیں اور اس سے کیا تبدیلی آپ سوسائٹی میں لانا چاہتے ہیں؟ تو آؤ صدقے کو ڈھال بنائیں کے بارے میں جی ہم نے یہ غور کیا اور اس بارے میں تقریباً 6000 آؤ صدقے کو ڈھال بنائیں کے ڈبے اس پر جو ہے نا کام کیے, اچھا, اور اس پر احادیث اور QR کوڈ اور اس پر جو ہے نا مستحقین کو مدد پہنچانے کی فضیلت وغیرہ درج کر کے اچھا, تقریباً 6000 ڈبے بنائے. لیکن اس کو ہم لوگ جو ہے نا 3000 ڈبے لوگوں تک پہنچانے میں کامیاب ہوئے ماشاء اللہ. اور الحمدللہ اس سے تقریباً ماہانہ جو ہے 1 سے 1.5 لاکھ روپے جو ہے نا جمع ہوتے ہیں. اچھا, اور اس کے لیے سیوا کیندر جو ہے نا ہمارے آفیسز قائم کیے گئے, 9 سیوا کیندر آفیسز قائم کیے گئے. اچھا, ان کو باضابطہ جو ہے نا سسٹم میں رکھا گیا. جی, پھر ان کو جو ہے ان سے کلیکشن کرنے کے لیے بیدر میں تقریباً 12 جو ہے نا کلسٹر بنائے گئے. جی, جی, ان کو کام تقسیم کر کے جی, یہ کام کیا جا رہا ہے. ماشاء اللہ. اور اس کو جو انٹرسٹنگ چیز میں یہ بھی سنا سر کہ آپ جب کلیکشن کے لیے یہ کرتے ہیں اور جب ہر گھر کو ڈبہ دیا گیا ہے جی تو وہ گھر والے کے سامنے ہی اس کی کاؤنٹنگ ہوتی ہے؟ جی الحمدللہ میں نے کہا کہ وہ جو چیز ہے جو کلیکشن کا یہ ہے جی, وہ سسٹم میں لایا گیا ہے, یعنی کمپیوٹرائزڈ کیا گیا ہے, اس کو ڈیجیٹل کمپیوٹرائز تو دینے والے کو اسی وقت اطلاع مل جاتی ہے. اس کے پاس بھی جو ہے نا جی موبائل پر یا اس کو ریسیپٹ دے دی جاتی ہے اچھا کہ آپ کا اتنا کلیکشن ہوا ہے. اور سیم ٹائم جو ہے نا آفس میں بھی اطلاع پہنچ جاتی ہے کہ فلاں کلسٹر نمبر میں فلاں ڈبہ نمبر میں یہ باکس نمبر میں اتنے پیسے جمع ہوئے ہیں, وہ سسٹم میں آ جاتا ہے. بہت اچھا. ہاں جی. اور وہ اس کا تقسیم کا طریقہ یہ ہے کہ ہر کلسٹر میں جی جو مسجد وائز جو ہے مستحق لوگوں کی ایک جو ہے نا لسٹ سروے کر کے بنائی جاتی ہے. اچھا ماشاء اللہ. تو ان کو ماہانہ راشن کٹ دیے جاتے ہیں, دوائیں دی جاتی ہیں, اور کوئی غریب غربا جو ہے مستحق جو مسافر وغیرہ آتے ہیں ان کی بھی مدد کی جاتی ہے, یا کوئی ایسے غریب غربا مر جاتے ہیں تو ان کو کفن دفن اور کی تکفین کا بھی انتظام کیا جاتا ہے. اس کے ذریعے سے پورا ایک ایکو سسٹم ہے. جی بالکل, کلیکشن سے لے کے انفارمیشن, پھر پیسوں کی ٹرانسپیرنسی, اکاؤنٹ, الحمدللہ پھر اس کا ڈسپرس ہونا, کہاں کہاں پیسہ استعمال ہوا ہے, یہ ساری انفارمیشن دینے والے تک بھی پہنچ رہی ہے, پہنچتی ہے. اور جو بھی کوئی اس کو چیک کرنا چاہ رہا ہے وہ بھی دیکھ سکتا ہے. اور ایک چیز میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں جی کہ یہ جو کلیکشن کا پیسہ ہے جی وہ صرف مستحقین تک ہی پہنچتا ہے, یہ کاموں کے لیے ہے. لیکن جو سسٹم چلایا جا رہا ہے وہ اہل خیر حضرات سے, وہ سیوا کیندر جو ہے نا جو آفیسز ویسے چل رہے ہیں, سسٹم ہے, کرائے ہے, لائٹ بل ہے, تنخواہیں ہیں, یہ سب جو ہے نا اہل خیر حضرات سے لے کر کیا جاتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاں یہ بھی تو مطلب سسٹم جو ہے وہ صدقے سے نہیں چل رہا, نہیں صدقے کا جو فریضہ ہے وہ وہی پورا ہو رہا ہے. جی جو صدقے کا پیسہ آ رہا ہے, اور یہ صدقے کے پیسے کی فضیلت ہم ہر مسجد میں, ہر بچے کو اسکول میں, یہ بڑوں کو مساجد میں یہ تذکرہ کر دیتے ہیں کہ آپ جو کام پہ بھی جائیں, آپ کو آفس جانا ہے, بچوں کو اسکول جانا ہے, بچوں کو جو ہے نا ٹیوشن پڑھنے جانا ہے, ایگزام دینے جانا ہے, تو سب سے پہلے 1 روپیہ 2 روپیہ 5 روپیہ صدقہ دے کر جائیں. اگر کوئی مسلمان عدالت میں صحیح فیصلے کے لیے کیس کو جا رہا ہے, وہاں بھی پیسے دے کر صدقہ دے کر جائیں. ماشاءاللہ. جی اگر کوئی سفر پہ جا رہا ہے تو صدقہ دے کر جائیں.
تو اللہ تعالیٰ اس سے کئی بلائیات کو آفتوں کو اللہ تعالیٰ ٹال دیتا ہے, بے شک, بچا لیتا ہے. ماشاءاللہ بڑی فضیلت ہیں اس کی. امید کرتے ہیں یہ پالیسی جیسے بس میں مختصر آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی ہیں, اس کی تفصیلات تو بہت ہیں. میری تو خواہش یہ ہے کہ اتنی بہترین پالیسی پورے ہندوستان میں امپلیمنٹ ہو اور اسی طرح دنیا بھر میں بھی, کہ ماشاءاللہ اگر صدقہ دینے کی عادت ہو جائے سب. بس میں آپ کے چینل کے تھرو سے یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں جی کہ بات اگر جہاں تک پہنچ رہی ہے جی وہ سب بھی اپنے اپنے محلوں میں شہروں میں یہ کام کر سکتے ہیں بالکل, اور مدد پہنچا سکتے ہیں مستحقین کو. جی بالکل. جی ایک اور آپ کی پالیسی ہے سر, آؤ نماز پڑھیں. جی تو وہ پالیسی کے تعلق سے تھوڑا سا بتائیے کہ ویسے تو موزن اذان دے ہی رہے ہیں کہ بھائی آؤ نماز پڑھیں, حی علی الفلاح حی علی الصلاح, پھر یہ آؤ نماز پڑھیں کیوں الگ سے؟ یہ آؤ نماز پڑھیں کا کانسیپٹ جو ہے نا اب آج کے دور میں جی تھوڑا سا مشکل اس وجہ سے یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے ہاتھ میں, بچوں کے ہاتھ میں اسمارٹ فون آ گئے ہیں جی, اور دنیاوی تعلیم کی زیادہ فکر ہو گئی ہے. صحیح بات ہے. تو وقت دینا جو ہے نا, وقت نکالنا بہت مشکل ہو گیا. تو ہمارے ڈاکٹر صاحب اور ہمارے ٹیم نے جی یہ طے کیا مشورے میں کہ ایک اسکیم رکھی جائے, اچھا آؤ نماز پڑھیں کی. جی, تو اس کے لیے ہر 40 دن میں بچوں کی جو ہے نا اٹینڈنس لے کر ان کو جو ہے نا وہ انعامات دیے گئے, سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا ان کو. اور ایسے 9-40 دن الحمدللہ 15 تاریخ کو مکمل ہوئے. اچھا, اب ایک بڑا پروگرام بھی انشاءاللہ یہ 15 تاریخ مطلب یہ آج والی 15 تاریخ جون کی 15 تو تاریخ. ایک سال مکمل ہو گیا اس پالیسی سکسیسفل. جی ہاں, اچھا جی, ماشاءاللہ. جی اللہ کا شکر ہے 9:40 میں ختم ہو گئے. اچھا ماشاءاللہ. ہاں, اب اس کا ایک جو ہے نا بڑا پروگرام کر کے اس میں بڑے انعامات سے نوازا جائے گا بچوں کو. اچھا, اور الحمدللہ ہمارے اس مہم سے تقریباً 6,000 نوجوان بچے فجر کی نماز میں جوڑے. ماشاءاللہ. لیکن وہ بعض وجوہات کی بنا پر, موسم کی بنا پر یا کچھ اپنی مصروفیات کی بنا پر وہ کم ہوتے ہوتے 2,000 تک ہو گئے. پھر بھی ماشاءاللہ یہ بہت بڑا چینج ہے, ریولیوشن ہے ایک اپنے آپ. الحمدللہ. اچھا, انعامات میں کچھ خاص انعامات کیا دیے جا رہے ہیں؟ انعامات میں جو ہے کوئی کتاب دی جاتی ہے جی, اور ان کو مسواک دی جاتی ہے, ان کو یہ آخری اس میں جو ہے نا انعام میں جو ہے نا جو ایک سالانہ پروگرام میں اوکے ڈیجیٹل واچ دی جائے گی. اچھا, تقریباً 8-9 گھڑیاں یہ سائیکلیں دی جائیں گی. اس کے بعد اس میں کچھ کورس بھی, لفافے میں کچھ انعام پیسے بھی دیے جائیں گے. عمرہ کا بھی کچھ پیکیج ہے انشاءاللہ, ارادہ ہے وہ بھی. اچھا, ابھی ہم مشورہ کرنے کے بعد اللہ چاہے یہ سب جو ہے قرآن اندازی سے وہ سلیکشن ہوگا, قرآن اندازی سے کریں گے. چلیے بہت خوشی کی بات ہے, آپ انکریج کر رہے ہیں بچوں کو. اس کوشش کو اللہ تعالیٰ قائم و دائم رکھے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو بہترین جزائے خیر دے ان پالیسیز کے بدلے. آپ کو ہمیشہ اس کا ثواب ملتا رہے, آپ کی نسلوں کو ملتا رہے, اور یہ ریولوشنری سٹیپس امید کرتے ہیں کہ تمام لوگ اختیار کریں گے. آمین. اور اپنے اپنے علاقوں میں, خطوں میں اس پہ محنت کر کے تبدیلی لائیں گے انشاءاللہ. ہمارے ساتھ یہ تفصیلات شیئر کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. شکریہ, جزاک اللہ آپ کا بھی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. السلام علیکم رحمۃ. ہمارے ساتھ ہیں محمد احتشام الحق, ایکسپیرینس فارماسسٹ, ٹرسٹی بیدر بیٹرمنٹ فاؤنڈیشن. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو دی HRS شو. جی شکریہ. ابھی آپ کے ساتھی محمد طاہا کلیم اللہ صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی. جی, اسی طریقے سے آپ سے بھی 2 اسکیمز جو آپ کے یہاں بہت سکسیسفل رہے ہیں, انڈسٹری سنگ, جی اس کے بارے میں ہم جاننا چاہ رہے تھے. جی جی یہ دیکھیے, آفٹر کووڈ رابطہ ملت کے تحت بیدر کے چند ذمہ دار اور دانشور لوگ مل کر یہ سوچے کہ چلو ہم کسی سلم ایریا میں جائیں اور کیا حالات ہیں اس پر غور کریں. اس کے تحت مل کر ہم ایک فیض پورے کا ایریا چوائس کریں جس میں 7-8 مساجد ہیں. ہر دن روز شام میں مغرب کے بعد تمام لوگ وہاں پر گئے, یہاں کی کیا پرابلم ہے,
تو مختلف قسم کے پرابلمس نکلے جس میں سنگ کا معاملہ بہت گمبھیر نظر آیا. تو اس کو سوچتے ہوئے جیسا طاہا کلیم اللہ صدقے کے تعلق سے بتایا اسی کے ساتھ اس چیز کو بھی جوڑا گیا, سنگ کو بھی, سنگ کے معاملات کو کس طرح حل کیا جائے. تو پھر اس کے بعد اسٹڈی ہوئی اور مسلم مائنارٹیز کوآپریٹو سوسائٹی کے تحت رجسٹرڈ سوسائٹی ہے, اس کے تحت جیسا ہمارے 12 کلسٹر ہیں جی, ہر کلسٹر میں ایک آفس ہے, آفس بوائے ہے. تو اسی طرح پہلے فیض پورے میں کام شروع کیا گیا. الحمدللہ وہاں پر 700 خواتین جڑے ہیں ہمارے ساتھ. اور اس کے بعد حق کالونی میں دوسرا شروع کیا گیا, وہاں پر تقریباً 300 خواتین جڑے ہیں. اسی طرح آج ہمارے پاس 1,500 کے اوپر خواتین جڑے ہیں. تو یہ سنگ کا جو معاملہ ہے خواتین سے جڑا ہوا ہے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کوشش ہے کہ شروعات کی ہم نے 10 لوگوں کا ایک سنگ کا جو یہ ہے سسٹم ہے وہی سسٹم کے تحت ہم بھی شروع کیا. بہت اچھا. 10 عورتوں کا بھی بنایا اور ہمارے پاس کچھ عورتیں کم تھے, اس میں 5 کا بھی بنائے ہیں. اچھا الحمدللہ. مگر سسٹم وہی ہے, ٹیم لیڈ کلیکٹ کرنا. جی سنگ کا جو ہے پورا معاملہ ہے, لیکن سنگ کے اندر سود کا معاملہ ہے, یہ ہمارے پاس بغیر سود کا ہے. یہ بہت اچھی چیز دکھی کیونکہ ہم سب سنگ کے خلاف میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیز محسوس کر رہے تھے کہ بھئی یہ جو ہے نا کینسر کی طرح پھیلتا جا رہا ہے. بٹ سلیوشن کیا تھا؟ تو یہ سلیوشن جو ہے یہ بہت اچھا ہے. جی اسی کے تحت کافی اسٹڈی رہی اور کافی دانشور ہندوستان سے بہت بڑے بڑے لوگ آئے اس کے تعلق سے. اچھا یہاں پر بہت اسٹڈی کیا ہے. خیر میں نام بولنا مناسب نہیں سمجھتا, جی لیکن بہت سے بڑے گورنرز تھے, بہت بڑی بڑی ہستیاں تھیں. الحمدللہ ان تمام کے سامنے ہم پیش کرنے کے بعد بڑے متاثر ہوئے وہ, اور اس چیز کو جو ہم کر رہے تھے بہت اپریشیٹ کیا. تو اس کے بعد جب ہم شروع کیے تو الحمدللہ ہم جتنا پیسہ دے رہے ہیں اتنا ہی پیسہ واپس لے رہے ہیں. یعنی کہ کسی کو 10,000 روپے اگر ہم دے رہے ہیں تو 10,000 روپے ہی واپس لے رہے ہیں. بہت کوئی اور چیز نہیں اس میں, جیسا پیپر کا ہے, قلم کا ہے, یا جو ہمارا کرایہ ہے, جو بھی ہے وہ پورے الگ سے مینیج کر. یہ جو سو بیدر بیٹرمنٹ فاؤنڈیشن والے اپنے طور پہ دیٹس امیزنگ سر, مل کے جو ریئلی امیزنگ. اور ایک آفس کا خرچہ بھی الحمدللہ ماہانہ 25,000 سے 30,000 روپے خرچہ ہے کم سے کم. تو یہ پورا ہم لوگ خود بیئر کر رہے ہیں BF کی طرف سے. بہت اچھا ماشاءاللہ. سر یہ اسٹڈی جی اس سے ایک چیز دیکھے کہ کافی عورتیں جڑی ہیں ہمارے اور کافی متاثر ہوئی. ہم صرف سنگ کے تعلق سے پیسے دینا اور ان کے مسائل حل کرنے کے لیے نہیں رکھے, بلکہ جب ہم پیسہ دیتے ہیں تو ہمارے ساتھ ایک علماء, ایک دانشور تو تبلیغ اور تبلیغ کے ساتھ 3-4 لوگ بیٹھ کے سوسائٹی کو بہتر بنانے کی کوشش. کا لینا اور سود کا دینا کتنا برا ہے, یہ حرام میں شمار ہوتا ہے, اس سے کیسے بچنا چاہیے. اس کے تحت ہم کچھ میسج دیے ان کو کہ بھئی آپ لوگ جو بیجا خرچہ, بیجا رسومات میں جو خرچ کر رہے ہیں اس چیز سے بچیے تاکہ آپ کے اخراجات کم ہو جائیں اور آپ کو ایسے قرض لینے کی ضرورت نہ پڑے. تو اس سے الحمدللہ کچھ خواتین قرض لینا بند بھی کر رہے ہیں. مسجد اسٹڈی سینٹر کا کیا پروگرام ہے سر؟ مسجد اسٹڈی سینٹر ایک اور ایک سکسیسفل. اس کے بعد پھر ڈاکٹر صاحب کے تحت تمام BBF والے سوچے کہ ایک ادھر اسٹڈی سرکل کے لیے جو شمار کے شروع کیا جائے. جیسے ڈبل منزل مساجد ہے 2 فلور کے, جی ہاں, ریگولر نیچے کا فلور چلتا ہے اور پورا ہفتہ بھر خالی اوپر کا فلور رہتا ہے. تو جمعہ آتی ہے تو صفائی ہو جاتی ہے, فرائیڈے استعمال. تو اس کے لیے وہاں پر جیسے اطراف میں ٹیبلز لگا کے اسٹڈی کے کرسیاں وغیرہ رکھ کے بچوں کو پڑھانے کے لیے ایک اسٹڈی سرکل شروع کیا جائے. الحمدللہ پہلا اسٹڈی سرکل کلسٹر نمبر 11 میں مسجد ابو الحسن اچھا جی چدی روڈ پر شروع کیا گیا جی, جس میں مولانا غیاث الدین رشادی صاحب حیدرآباد سے تشریف لائے تھے. جی جی ڈاکٹر صاحب تھے اور ہمارے تمام ٹرسٹی حضرات بھی تھے. جی الحمدللہ اس کا فائدہ بھی ہوا ہے. وہ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ
یہ پیریڈ میں ہر وقت ہر گھر میں کچھ نہ کچھ پروگرام ہے, کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. تو بچے شادی ہے, میاں ہے, چھوٹے چھوٹے فنکشنز بھی جو بہت زیادہ ہو رہے ہیں. جی ہاں. تو اس کے تحت ایریے کے جو بچے ہیں پڑھنا چاہتے ہیں, پڑھ نہیں سکتے, کسی دوست کے پاس جانا پڑتا ہے, کسی ہاسٹل میں جانا پڑتا ہے, جی تو اس سے بہتر ہے کہ مسجد میں آئیں, نماز کا وقت ہے, نماز پڑھ سکتے ہیں, پھر اپنی اسٹڈی میں مشغول ہو سکتے ہیں. فولڈیبل فرنیچر ہے, مسجد کو بھی ڈسٹربنس. اور دوسری چیز, سب سے بڑی چیز جو ہے, جی جو سب سے بڑا شیطان ہے موبائل, وہ مسجد میں کھولنے کے لیے بچے جھجکتے بھی ہیں. صحیح بات. یہ کھول کے کیا دیکھیں گے, جو بھی دیکھیں گے حقیقت دیکھیں گے, کوئی غلط چیز کی طرف ان کا تصور بھی نہیں رہے گا. ایک اچھے ماحول, ایک اچھے ماحول میں, ایک اچھا ایٹماسفیئر کے ساتھ ہم بچوں کو وہاں جوڑنا چاہ رہے ہیں. اگر اس چیز سے دلچسپی بڑی ہوئی, کچھ چارجز ہیں؟ نہیں, کوئی چارجز نہیں, آنا بیٹھنا پڑھنا چلے جانا. تو یہ BVF کی تو جو ہے مساجد میں فرنیچر لگایا گیا؟ جی لگایا گیا ہے, اور پوری چیزیں انتظامات کیے گئے ہیں. بچے آنا پڑھنا چلے جانا, اور آگے اگر ضرورت پڑی تو اس کے اور بھی کوئی اخراجات بھی ہے تو برداشت کرنے کی ہم بھی کوشش امپروو کرنے کے لیے. جی امپروو کرنے کے بچوں لیے, کو اور مسجدوں سے جوڑنے کے لیے ہو سکتا ہے کسی ٹیچر کی ضرورت پڑے, جی یا کسی ایسی چیز کی ضرورت پڑے, تو یہ 8, 9, 10, 8 کے بعد سے 12 تک ہے, یا PUC کے ہے, انجینئرنگ کے ہے, میڈیکل کے ہے, جو بھی بچے پڑھنا چاہتے ہیں آ کے پڑھ سکتے ہیں. ابھی ایسے کتنے مسجدیں ہیں بیدر میں؟ بیدر میں تقریباً 6-7 مساجد ہیں, اور تقریباً اس کو دیکھتے ہوئے انڈیا بھر میں تقریباً 40 مساجد میں یہ کام ہوا ہے. ماشاءاللہ. جی بہت. اور بھی لوگ بہت متاثر ہو کے اور بھی جگہ کوششیں کر رہے ہیں, اللہ اسے کامیابی. آمین. دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ دونوں پالیسیز کو اور مزید سکسیسفل بنائے اور دوسرے لوگ بھی اختیار کریں. بالکل. انڈسٹری سنگھ ہے اور مزید اسٹڈی سرکل. جی میں آپ کے چینل کے تھرو تمام اہلیان اسلام سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کوششیں کر رہے ہیں اہل خیر حضرات اپنے طور پہ کر رہے ہیں, لیکن یہ بہت کم لوگ ہیں. اس میں ہندوستان کے نہیں بلکہ عالمی سطح پہ بھی اگر کوئی لوگ ہیں تو اس سے جڑنا چاہیے, اس میں تعاون کرنا چاہیے, اور اس میں جو اس کو کامیابی کے لیے ان کے تعاون کی بھی سخت ضرورت ہے. بالکل, کیونکہ بہت ہی مخصوص اور کم لوگ یہ کام کو انجام دے رہے ہیں, اور یہ ہمارا ایریا بھی بہت چھوٹا ہے, اس لیے ہم کوششیں کر رہے ہیں, الحمدللہ کامیاب بھی ہو رہے ہیں. لیکن اس کے لیے اور بھی زیادہ سے زیادہ فنڈس اگر ہو سکے تو انشاءاللہ اور بھی اچھی طریقے سے اس کام کو انجام دیں گے. ضرور سر, ضرور. میں تو امید کرتا ہوں کہ ہر وہ شخص جو اپنے دل میں درد رکھتا ہے, فکر رکھتا ہے سوسائٹی, قوم و ملت کی تبدیلی اور فلاح کے لیے, ایسے سکسیسفل پالیسیز ملے تو کوئی بھی گروپ لے لے اس کو پھر امپلیمنٹ کریں. بالکل. تو بہت شکریہ, کام کرنے کے لیے تیار ہیں. ضرور انشاءاللہ. تعالیٰ کام لے رہا, اللہ کا شکر ہے کہ ہم سے کام لے رہا ہے. اسی طرح ہماری زندگی کی آخری سانس تک کام لے, بس یہ دعا ہے ہماری. اللہ قبول کرے. ایک اور اہم شخصیت بیدر بیٹرمنٹ فاؤنڈیشن سے جن کی ملاقات ہم آپ سے کراتے ہیں, یہ ہے جناب رفیق احمد صاحب. He has served 34 years in Central Revenue Department and currently he is serving as the Vice President for Beidar Betterment Foundation. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آپ کا استقبال ہے ہمارے DHRS شو پر. الحمدللہ, شکریہ. جی سر, آپ کی جو پالیسی ہے بیگر فری نیشن, اس کے تعلق سے بتائیے کہ اس کا کہاں سے انسیپشن کہاں سے شروع ہوا اور کیا انسپریشن ہے اس کے پیچھے, اور الٹیمیٹلی آپ کیا چیز کو جو ہے ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں؟ بیگر فری کا جو سوچ ہے بہت پرانی نہیں, کم سے کم 4-5 سال پرانی ہے. جی. اور اس طرح کے خیر کے کام ہم اکثر ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب سے شیئر کرتے ہیں. ماشاءاللہ. جب ابھی BBF کا تصور بھی نہیں تھا, ابھی اٹ واز ناٹ ایٹ آل اسٹیبلشڈ, اس وقت میں ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ یہ کام کریں گے, کچھ پہل کریں. ہم سارے مساجد کے صدور اور ائمہ کو بلائے, قریب 150-200 لوگ آئے تھے. ان کے سامنے اپنی بات رکھی. پھر اس کے بعد SIO کے بچوں کو سلیکٹڈ بھیک مانگنے والوں کے گھر تک بھیج کے ڈاٹا کلیکٹ کرے کہ کیا ان کی ریالٹی, کیوں بھیک مانگ رہے ہیں, یہ جاننے کے لیے. تو بہرحال ہم نے دیکھا کہ خود مسلمانوں میں بھی یہ بھکاریوں کے پیچھے تم کیوں پڑے ہو, ایسی بھی ریئیکشنس آئے, اور ایسا لگا کہ مسئلے کو کیا ہم حل کر سکتے ہیں, اتنا کانفیڈنس نہیں ہوا. جب ہمارا BBF کا کام
बीदर के करीब 140 मसाजिद में मस्जिद सेंट्रिक काम जब हुआ, मस्जिद को मरकज़ बना कर हर मस्जिद अपने इर्द गिर्द के मसाइल को हल करेगी, जी तब जब हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी मीटिंग में इससे पहले भी आओ नमाज पढ़े बहुत सारे काम लिए, तो एग्जीक्यूटिव बॉडी ने तय करा कि नाउ वी विल टेक अप दिस बेगर फ्री प्रोजेक्ट को। अच्छा फिर हमारे बॉडी ने ये भी तय किया कि वी विल गो फेज वाइज, जी एंड उसको हमने नाम रखा बेगर फ्री बीदर प्रोजेक्ट। अच्छा जी ये प्रोजेक्ट की तरह हमने इसको लेके चला है। जी देखिए बेगिंग तो एक इंटरनेशनल मसला है, जी हाँ डेवलप्ड कंट्रीज में भी लोग भीख मांगते हैं। जी हाँ तो हम ये सोचे कि कोई भीख मांगता है तो अपनी मोहताजी का इजहार कर रहा है, सही बात, कि जब अपना हाथ फैला रहा है लोगों के सामने, बेबसी है मौत। बेवैसी है वो है। फिर कुरान का वो कहना को अमस्साइला फला तनहर, किसी भीख मांगने वाले को ना झिड़को। जी फिर हमारी बॉडी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु के उस अमल का भी बहुत तस्करा करें हम लोग। जी एक मोहताज साहबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, जी जी वो कुल्हाड़ी बनाने वाला है। हाँ जी, हाँ जी बहुत सही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप पास क्या है? दो चीज़ें थी उनके पास, एक प्याला था और एक जी ओढ़ने बिछोने का वो था, और वहीं पे ऑक्शन कराया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। वो एक पे रुक गई थी वाल, उसको 2 दिरहम दिलाए। फंडिंग हो गई होगी। हाँ, जी एक से घर के सामान दिलवाए, एक से कुल्हाड़ी लाके जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों में उसमें दस्ता डाल के उसके कांधे पे रखा। तो वो भी एक देखते देखते वो जी, जी। खुशहाल हो गए। तो ये दो पहलू भी हैं। जी जी बिल्कुल। तो अब हमारी और हम जो कुछ भी करते हैं बीबीएफ में, वो करने से पहले बहुत डीप सोचते हैं किस तरह से करेंगे। तो प्रोजेक्ट 1 में हमारे हर मस्जिद में जो स्टैंडीज लगते हैं, सिंपल मैसेज दिए 3 भाषाओं में, जी एक उर्दू में, एक इंग्लिश में, फिर कन्नड़ में। जी उसमें सिर्फ 3 सेंटेंस थे। जी हमने कहा कि भाई कोई जब आप भीख मांग रहा है बंदा, वाकई कोई मोहताज है उस लेवल की मोहताजी अगर है तभी तो मांग रहा है, जी उसके साथ हमारी हमदर्दी होनी चाहिए। बेशक बेशक। और हम ये करेंगे कि हमारे मस्जिद के इर्द गिर्द भीख मांगने वाला कौन है। मस्जिद सेंटरिंग की बात मैंने आपके सामने रखी है। जी जी तो मस्जिद वालों को रिकॉग्नाइज करना था। जी तो फिर उसके बाद मसले के हल के बारे में हम आगे सोचेंगे। जी अभी एकदम सॉल्यूशन की तरफ नहीं आए हम लोग। जी वो एक स्टैंडी लगी, फेज़ 1 हो गया, कुछ रिपोर्टिंग हुई। फिर हमारी मीटिंग में हमारे प्रेसिडेंट साहब ने देखा कि ये जो रिपोर्टिंग हुई इट इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री और स्क्रीन होनी चाहिए। तो बहरहाल जैसे ही हमने काम शुरू किया, अल्लाह का फजल हमारे साथ हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, एक केस, आइसोलेटेड केस आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये खातून है जो लोग कहते हैं कि 25 साल से भीख मांगती है। अच्छा हाँ, तो उसको एक तरह से एक बिजनेस नहीं है। उसके 2 जवान बेटे हैं, एक 10 कमाता है, एक 12 कमाता है। और बेटों से मिलके बोले तो नहीं, हमारी माँ को आदत पड़ी है, 1000 समझाने पे नहीं मानती है। अच्छा तो उसको समझाने के लिए उस मस्जिद के जो सदर थे, मुसल्लियान को घर भेजे उनके। ओके फिर वो बताई कि मुझे कुछ राइटिंग में कमिट की उसने कि अगर मुझे कुछ किट्स वगैरह देते हैं तो आई विल स्टॉप बेगिंग। अच्छा कुछ ज़रूरत है मेरी पूरी कर दो। पूरी करिए। तो हमारे पास एक सिस्टम है हमारे बीबीएफ में, जी जी मोहताज लोगों को किट्स देते हैं। जी जी 1400 का मंथली जो भी चाहिए वो एक किट भेजे उनको। फिर वो नज़र आई तो अम्मा वो किट गया, फिर आप क्यों बाहर आई? तो बोला भाई वो तो हुआ, सालन को होना ना। अच्छा तो फिर मैं कुछ नहीं बोला। देखिए उमर साइला फला, तो उनको खिड़की नहीं, बड़ी एहतियात से, बड़ा नाजुक काम है जी साहब, बहुत नाजुक काम है। जी उनकी जज्बात को ठेस, खुदा का खौफ है, भाई उन्हें मांग रहा है, उसको झिड़की देने का कोई हक नहीं है आपको। तो हम क्या करें, फिर वो मस्जिद के सदर सेक्रेटरी को दूसरी बार भेज के उनको कन्विंस करें। अब वो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आ रही हैं। अच्छा और एक रिफ्लेक्शन मैं बताता हूँ, हमारे जामे मस्जिद में करीब 15 ख़वातीन बुरखा पोश आती थी जुम्मा के रोज़, जी यहाँ जो हिस्टोरिक मस्जिद जी है। जी गए जुम्मा को हम देखे कि सिर्फ 2 खातून हैं। माशाल्लाह। हमारे
ये हमारे डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब है ना, जी सर्टेन मैटर्स में ही इज़ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट, जी और ही नेवर बिलीव्स इन जस्ट इमेजिनरी फिगर्स, जी जी रिजल्ट ओरिएंटेड है। रिजल्ट चाहिए। तो उन्होंने बोले कि इनसे आप अप्रोच करिए। अच्छा, ये 2 भी क्यों आ रहे हैं? हाँ, तो हम क्या करें, मैं एक नौजवान को लिया, उनसे गुफ्तगू किया, देखते देखते कुछ लोग जमा हो गए, उनसे सवाल करे। जी बात ये सामने आई कि मेरा शौहर ऑटो चलाते हैं और मैं भीख मांगती हूँ। अच्छा, उसको लगा कि ये भी एक जरिया है। हाँ, तो उनके सामने पूरा कन्विंस करके वी ब्रॉट टू द पॉइंट दैट जी आप किस मस्जिद में रहते हैं, आप मस्जिद वालों को अप्रोच करें। ये जो सिस्टम है, मस्जिद है जी ये बड़ी नेमत है। जी हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो ये बन रहा है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर, वी कॉल इट इन द फॉर्म ऑफ मस्जिद। मैं क्योंकि आप दुनिया भर में बात पहुंचाएंगे, जब तक कि आप मस्जिद सेंट्रिक काम नहीं करेंगे जी इसका रिजल्ट आने वाला नहीं है। खला में ऐसे ही कुछ बातें होंगी, कुछ रोकेंगे, मगर 100% इफेक्टिव करना है हमको। जी तो उनको 2 बातें रखी। एक कहा कि आप मस्जिद में जाके बताएंगे कि मैं हूँ, मेरी ये मोहताजी है, इसलिए भीख मांग रही हूँ, और अगली जुमा आप यहाँ नहीं आएंगे। जी देखना है, वो एक तरह से मान ली कि हम नहीं आएंगे। तो ये किसी को नहीं, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, भीख मांगने से ये नहीं करना है, तो उसको फोकस करके मसले को हल करना है। इससे पहले इन्हें जब पहली बार अटेम्प्ट करे थे हम लोग, एक घर है जिसमें 3 बहनें भीख मांगती हैं। हमारे आलिम दीन है एक, उनकी अहिया को लेकर उनके घर पे गए, बच्चों के बाप नहीं है। देखा तो ऐसा लगा कि चंद दिन पहले घर को जो पेंटिंग हुई है, हमारा एक अंदाज़ा था करीब 20,000 रुपये खर्च हुए हैं उस पर। उस घर में वो रहते हैं, उसकी हालत ऐसी है। वो है, वो उनको ये एक अच्छा ज़रिया बना है। तो उन तक पहले हमारे डॉक्टर साहब क्या करें, इनके किचन से खाना भेजे। उन्होंने बोले हम पूरे लोग हम पे तान कर रहे हैं, खाना मत भेजिए, गल्ला भेजिए, फिर भी वो नहीं रुके। पुरानी बातें हैं। अब ये सारे एक्सपीरियंस को देखते हो तो सॉलिड ऐसा हो गया। अब ये तो अब जो फेज़ 2 में हम ये करें कि मस्जिद के हर प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के नाम हमारे स्टैंडी में लगा दिए। बड़ी मेहनत हुई उसमें, हर मस्जिद के प्रेसिडेंट एज वेल एज सेक्रेटरी। जी तो वो ना फ़ोन नंबर्स, कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए कि आप ये नंबर पे कॉन्टैक्ट करें। तो अब जो भी अदर देन विच वेर कवर्ड, जो हमसे कवर नहीं हुए, तो वो लोगों को कैच करना था अपने को। तो इस तरह से ये फेज़ 2 हुआ है। अब फेज़ 3 में अगले जो हम सोचे, ये फेजेस हैं, इन्हें मरहला वार जो हम काम कर रहे हैं। फिर इसके बाद शहर के उलमा को फिर हम बुलाएंगे, पूरे मस्जिद के आइमा को बुलाएंगे और दानिशवरों को बुलाएंगे, और इन मुमकिन है कोई अच्छी फिगर जो लोगों को नसीहत करे उनको बुलाएंगे, और ख़वातीन में अब बात चलाएंगे। माशाल्लाह। अब ख़वातीन भी एक्टिवेट हो जाएंगे। जी और ये मरहला एक 4-5 फेस होने के बाद हम ऐलान करेंगे, अगर कोई भीख मांगता है तो उसे भीख ना दें। अब इसमें अपने आप लोग छड़ जा रहे हैं, जैसे जामा मस्जिद के आपको मिसाल बताया, जो 15 होते थे 2 पे आए हैं, अगले हो सकता है ये ऐसा है। तो बहरहाल ये बड़ा ही नाजुक काम है। फिर हमारे को अव्वल दिन से एक तरह से अपने सीने पे हाथ रख के फ़ख्र जताना था। जैसे कोई सिख भाई क्लेम करता है कि हमारा कोई सिख भीख नहीं मांगता, कोई मारवाड़ी क्लेम करता है कि हमारा कोई मारवाड़ी भीख नहीं मांगता। और क्यों नहीं मांगता? उनके पास के गुर्बत नहीं है, परेशानियां नहीं है, दे सॉल्व द प्रॉब्लम देमसेल्व्स। कम्युनिटी अपलिफ्टमेंट सिस्टम है। हाँ जी ये हमारे अंदर शऊर क्यों ना आए। और एक बात, हमारी आज जो पोजीशन है, अभी आपके सामने सदक़े के ताल्लुक़ से हमारे हाफिज़ ताहा कलीमुल्लाह साहब ने जो बताया है, इतने हमारे डब्बे हैं भाई। अब पहले क्या करते थे, नमाज़ पढ़ के बाहर आते ही रुपया 2 रुपये देकर सदक़ा की रे खुशी करते थे। उसको हमने अब एक सिस्टम बनाया है जो सही तरीके से वो सदका मुस्तहिक़ीन तक पहुँचेगा। हाँ बड़े इत्मीनान से जब मैं आपकी बात सुन रहा था तो मैं सोच रहा था कि कितने अच्छे तरीके से आप लोग ख़ुद भी कॉन्शियस हो गए, आपने मसाजिद के ज़िम्मेदारों को भी कॉन्शियसनेस और ज़िम्मेदारी के एहसास पे लेकर आया। अब ये हसासियत जब ये कौम में जागेगी तो लोग सवाल पूछने वाले बन रहे हैं। यानी अगर आप कल नहीं पूछेंगे तो लोग पूछेंगे वहाँ, जो भी उनको नज़र आएगा कि भाई क्या हाल है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये रेवोल्यूशन के वाले माशाल्लाह आपने काम किए हैं और रेवोल्यूशनरी ये आइडिया है। नहीं, प्लीज़ लेट मी रिपीट
two parallel things are moving together. जी सदका जो है ना भाई, आप बाज़ हमारे बुजुर्गान थे, घर से आते वक्त रुपए के सिक्के लाते थे, जितने भी खड़े सबके हाथ में केक थमा के मैंने सदका किया, एक तरह से इत्मीनान का इजहार करते। अब उनकी जहनियत हम ये बनाए हैं, और जो हमारे सदक़े में एक पावरफुल मोटिवेशन ये है, जी हमारा एक मामूली रिक्शे वाला जिसके डब्बे में एक महीना जो कलेक्शन होता है 100 रुपये भी क्यों ना निकले, ही फील्स दैट मैं देने वाला हूँ। मैं इस उम्मत की खैर खाई के लिए देने वाला हूँ। जी ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक ये बन गया है। एटीट्यूड अपलिफ्ट होता है। हाँ बिल्कुल ये हो गया। जी उसके अंदर एक फिक्र जागी है, मेरा पैसा यहाँ लग रहा है। फिर ये बात भी क्लियर हुई कि हम अपने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें वो सदक़े के पैसा ऐसा इस्तेमाल नहीं करते। जी तो ये जो सदक़े का पैसा है यहाँ लगेगा। जी फिर इसके बाद हम ये करेंगे साहब, अगर उसका कोई बेटा है, वी विल प्लान फॉर हिज एम्प्लॉयमेंट। अच्छा माशाल्लाह। जो भीख मांग रही है एक बहन हमारी और उसका कोई बेटा है, तो उस एम्प्लॉयमेंट के लिए हम ट्राई करेंगे। जी और इसमें एक दो और भी इदारे हैं, एक रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जी बीदर का बहुत कामयाब है वो, माशाल्लाह। और ज़कात सेंटर ऑफ इंडिया एक है। अच्छा जी ये दोनों सब मिल करके वी विल वो दिन देखना चाहते हैं कि जो भीख मांगता था भीख देने वाला बने, खैरात देने वाला बने। खैरात देने, ज़कात लेने वाला देने वाला बने। ज़कात सेंटर का प्राइम एम वही है। जी तो ये सब म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन, इस तरह से जो ये वक्त गुजरते गुजरते जो नज़म बना है ना साहब, जी ये नेमत है बीदर के लिए। माशाल्लाह। जैसे हम शुरू में बताए कि पूरे यूनिवर्स में ये बला फैली है, ये हम अगर पूरी दुनिया के लिए बीदर अगर मिसाल बनता है ज़रूर इंशाल्लाह। और अल्लाह कबूल ले, आमीन। तो हमारी इमीडिएटली दुआ तो यही है कि अल्लाह ताला हमारे जो है देश को इस नहुसत से नजात दे, और ये काम को आप लोगों के लिए सवाब जारिया बनाए, आपकी नस्लों के लिए। देश की बात आई तो एक बात मैं दरमियान में बोल देता हूँ। हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी ने फील किया कि अब हमारे जो सीएम हैं बेगर फ्री कर्नाटक का दावा कर रहे हैं, वो पोस्टर्स बना रहे हैं। वी थॉट ऑफ अप्रोचिंग द टू हेड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जी वी मेट डिप्टी कमिश्नर, जी हमारी स्टैंडी बाजू लगा के उन्होंने पूरी वो मैंने देखा स्टेटमेंट। देखा है ना। जी आपके उसके बाद सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास। अमेजिंग कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन यू गाइस हैव तो रिसीव्ड। इसमें जो बात आती है ना साहब, नेशन बिल्डिंग। हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे शो पर ये तफसीलात देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि ये इसी तरीके से आगे बढ़े और पूरे देश में इसकी तब्दीली आ जाए। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।